وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ملک آیت نمبر 16 حصہ اول۔ آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم اپنا انجام خراب کرنے کے لیے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور تم لوگ اپنی بات چھپا کر کہو یا اسے بلند آواز میں کہو، یقیناً وہ سینوں کی چھپی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ بھلا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ بڑا باریک بین ہر چیز سے خبردار ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم و مسخر کر دیا، سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، اور اسی کی طرف مرنے کے بعد اٹھ کر جانا ہے۔ سامعین کرام، سورہ ملک آیت نمبر 16۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ، کیا تم آسمان والے رب سے بے خوف ہو گئے؟ اَن یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، فَإِذَا هِیَ تَمُورُ، اس طرح کہ وہ اچانک لرزنے لگے۔ ام امنتم من فی السماء، کیا تم آسمان والے رب سے بے خوف ہو گئے؟ ان یرسل علیکم حاسبا، کہ وہ پتھر برسانے والی ہوا تم پر بھیج دے۔ فستعلمون کیف نذیر، پس ان قریب تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ جھٹلا چکے ہیں۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو سو میرا انکار کیسا عبرت ناک ثابت ہوا۔ سامعین اکرام، سورہ ملک آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کا نزول جو ہے 3 یا 4 نبوی، اور اللہ تعالی دلائل دے کے مشرکین کو اس بات کی طرف آمادہ کر رہے ہیں اور یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ تم جس کائنات میں رہتے ہو، جس دنیا میں رہتے ہو، اس کا سارا اقتدار میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ سب کچھ جو میں نے بنایا ہے موت اور زندگی کو، تو اس میں تمہارا امتحان ہے اور تمہیں میں نے ایک کامیابی میں چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں کامیابی سے ہمکنار دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ اور اپنے رب کو پہچان لو اور اپنے رب کا رنگ اپنا کے اس کے
صالح بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو دیکھیں بڑا یعنی اگر آپ سورہ ملک کے سارے مضامین کو دیکھیں تو اس میں اسی طرح مضمون چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی برکت کا بتاتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا۔ تو یہ تمام اگر آپ اس صورت کو اس انداز سے، ایک تو وہ یہ بات میں دوبارہ آپ کو کہتا ہوں کہ اس صورت کو اپنے لیے سمجھے، غیر کے لیے نہ سمجھے، اپنے انفرادی طور پہ ہم میں سے ہر شخص خود یہ دیکھے کہ میں راہ مستقیم پر ہوں کہ میں سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہوں۔ یہ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں وہ راہ مستقیم پہ ہے، یعنی اللہ میری منزل ہے کہ نہیں ہے۔ تو عام طور پہ بغیر کسی کم و کاست کے میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کی منزل، یعنی اس معاشرے کی اکثریت کی منزل اللہ نہیں ہے، بلکہ میں تمام امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم زبان سے تو کلمہ طیبہ کا نام لیتے ہیں اور اس کی گردان کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں کلمہ طیبہ جو ہمیں ہماری منزل بتاتا ہے وہ ہم نے اپنی منزل نہیں بنائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلمہ طیبہ ہم نے حقیقی طور پہ سمجھ کے قبول بھی نہیں کیا ہے۔ اگر میں یہ جملہ کہوں تو میرے خیال میں زیادہ بعید نہ ہوگا کہ کلمہ طیبہ کی حقیقت سے بھی ہم ناواقف ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ ہم نے قبول نہیں کیا ہے۔ یہ ایک اور بات ذرا نوٹ کر لیں، اس کو ہم نے یعنی قبول ایسے نہیں کیا ہے جیسے کہ آپ ایک مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں، آپ کو مکان کی ضرورت ہے، آپ گھومتے ہیں پھرتے ہیں مکان کی تلاش میں، ایک مکان آپ کو پسند آ جاتا ہے اور اس کو پھر جو ہے اس کی آپ قیمت پوچھتے ہیں، پھر وہ قیمت ادا کر کے جو بھی طے ہوتی ہے وہ قیمت ادا کر کے اس گھر کے مالک بن جاتے ہیں۔ اور دیکھیں میں آپ کو نہایت آستگی سے یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا گھر جو ہے، ہم نے جنت میں گھر ہماری ضرورت ہے، کیونکہ اس دنیا کے بعد یہ بات ذرا توجہ سے سنیں کہ اس دنیا کے بعد ہم جائیں گے عالم آخرت میں۔ اب عالم آخرت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت میں تو یا شدید عذاب ہوگا یا رب کی بخشش ہوگی۔ جنہوں نے اپنے یعنی جو اپنے رب کی بخشش کا مستحق ٹھہرے وہ لوگ، ان لوگ کو تو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقامات دے گا، اعلیٰ مکانات دے گا، مقامات دے گا، اعلیٰ درجے دے گا۔ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اور جو شدید عذاب والے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت میں کیا ہے؟ یا تو شدید عذاب ہے یا مغفرت ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے کہ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، کہ ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں ہوگی اور ایک ٹولی جو ہے وہ دوزخ میں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ لا يستوی اصحاب الجنت اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ اصحاب النار جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے اصحاب الجنت کے۔ اصحاب الجنت ہم الفائزون، جنت والے کامیاب ہوں گے، بامراد ہوں گے، فلاح پا جائیں گے۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں میں یعنی یہ تمام گفتگو جو ہے اس کا یعنی یہاں بیٹھنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ قرآن کا ترجمہ سیکھ جائیں یا اس کی تفسیر معلوم ہو جائے۔ اصل تو میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور یہ درس جو ہے یہ خیر خواہی کا درس ہے۔ آپ سے میں کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ میرا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی بغیر کسی لالچ کے، اور میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں تو آپ کو بھی
ذرا سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ شخص جو ہے یہ لالچی نہیں ہے اور کسی قسم کا لالچ نہیں ہے، کسی قسم کا۔ تو بہرحال تو آپ اب دیکھیں، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہم نے جانا ہے، ہم نے مرنا ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں ہم نے منتقل ہونا ہے اس عالم سے دوسرے عالم کی طرف، یہ موت کوئی چیز نہیں ہے، آپ نے مرنا نہیں ہے یہ بات نوٹ کر لیں، آپ کا انتقال ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ وفات دے گا، یعنی پورا آپ کو اٹھا لے گا، آپ کی روح کو اٹھا کے جسم جو ہے مٹی میں چلا جائے گا، اور آپ کی روح جو ہے یا تو علیین میں ہوگی یا سجین میں ہوگی۔ اب بات یہ ہے، یعنی یہ بڑے سوچنے کی بات ہے کہ اگر دنیا میں وہ میں نے جو آپ کو مثال بتائی تھی نا کہ آپ کو ایک گھر کی تلاش ہے اور آپ ایک گھر خرید لیتے ہیں، اور بنیادی طور پہ میں نے جو یہ بات شروع کی تھی وہ اس طریقے سے میں نے شروع کی تھی کہ ہم نے کلمے کو نہ تو سمجھا ہے نہ اس کی دعوت پر لبیک کہا ہے۔ کلمہ ہم نے زبانی طور پہ پڑھا ہے، آپ برا نہ مانیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کلمے کے معنی کو نہ ہم جانتے ہیں، نہ اس کو جان کر اس کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ کلمہ تو ہمیں بتاتا ہے کہ تمہاری منزل اللہ ہے، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے، تو اللہ کو مقصود بنانے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے عملی طور پہ کہ اپنے وہ یہ کہہ دے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو ایسا کہنے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے، یا کوئی اللہ کی طرف کامل متوجہ ہونے کے لیے یا تائب ہونے کے لیے یا رجوع کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم یہ یعنی دنیا بھی چاہتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کو برتنا اور دنیا کو چاہنا دو متضاد باتیں ہیں۔ دنیا کو برتنا اور دنیا کو چاہنا، مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں باتھ روم ہے اور آپ باتھ روم کو استعمال کرتے ہیں، اس سے محبت نہیں کرتے، وہ آپ کے رہنے کی وہ آپ کا بیڈ روم نہیں ہے، یا وہ آپ کے گھر میں صرف ایسی جگہ ہے کہ وہاں بامر مجبوری آپ جاتے ہیں، خوشی سے نہیں جاتے، جب حاجت ہوتی ہے تو آپ جاتے ہیں۔ تو میں اسی طرح دنیا کی مثال ہے، یہ برتنے کی جگہ ہے، متاع الغرور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ ایک دھوکے کا سامان ہے اور متاع ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، یہ آیت کریمہ ہے قرآن پاک کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی لوگوں آخرت کے مقابلے میں تو صرف ایک برتنے کی جگہ ہے۔ اور میں آپ کو دیکھیں اگر یہ کہوں، یعنی ایک مثال کے ذریعے یہ کہوں کہ بھئی آپ نے مکان بنانا ہے، آپ مستری ہیں، راج مستری جس کو ہم گلکار کہتے ہیں، تو آپ اپنے لیے گھر بنا رہے، تو آپ کا جو سامان ہے، یعنی تیشی ہے، کرنڈی ہے، جو بھی ہے آپ کے آلات، وہ تو صرف اوزار ہیں، جب گھر بن جائے گا تو اسے آپ اٹھا کے کہیں رکھ دیں گے۔ آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں، تو اسی طرح دیکھیں ہم آئے ہیں دنیا میں آئے ہیں، ہم نے جنت میں اپنے لیے گھر بنانا ہے۔ اب یہ جسم، مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپا دیں، یہ اوزار ہے آپ کے پاس۔ کیا ہے؟ اوزار، انسٹرومنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، انسٹرومنٹ آپ استعمال کریں، اس جسم کو، اس زندگی کو استعمال کریں، جنت میں گھر بنا لیں اور چلے جائیں۔ اور کافی ہے، یعنی خوب اچھی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ یا دنیا میں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، دنیا میں آپ کے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے عارضی طور پہ، اور ایک ٹھکانہ ہے آپ کا۔ تو یہاں اصل بات جو ہے، اگر آپ سنیں اور کان کھول کے سنیں، کہ دنیا کیا ہے، یہ جنت میں اللہ کے پاس، اللہ کے قرب میں ہم نے اپنا گھر بنانا ہے، اس کے لیے آپ نے جینا ہے۔ سارے پروگرام آپ نے جنت بنانے کے لیے، یعنی جنت میں گھر بنانے کے لیے، اس خیال سے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ تو بہت آسان ہے، جنت میں گھر بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کرنا کیا ہے۔
آپ جو آپ کا گھر ہے، یعنی ہمارا گھر کیا ہے؟ ہمارا گھر آخرت میں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دنیا میں آپ کے 1000 گھر ہوں لیکن وہ آپ کے نصیب میں نہیں ہے، بس تھوڑے دن کے بعد آپ نے چلے جانا ہے۔ تو اصل گھر جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں دیکھیں انسٹرومنٹ ہے ہمارے پاس جو بھی وقت ہے۔ مثال کے طور پہ خاتون خانہ ہے اور اس کو جو چیلنجز درپیش ہوتے ہیں گھر میں، شوہر اور بچے وغیرہ جو بھی حالات ہیں، یا تو خاتون خانہ پہ برس رہے ہیں یا نہیں برس رہے، مثال پیسے دنیا، اور اگر ہیں بھی تو وہ شوہر صاحب یعنی اس کے قبضے میں ہیں، یعنی دولت، مال و دولت، بہرحال وہ جو حالات بھی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنت میں آسانی سے آپ گھر کیسے بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو نیت کرنی ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت آپ نے یعنی بنانی ہے آخرت، آخرت کے لیے آپ نے جینا ہے، اللہ کے لیے جینا ہے۔ دنیا میں رہنے کی نیت آپ نے بنانی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور پھر آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ یعنی اس کے بعد جب آپ نیت بنا لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عملی طور پہ یہ کہنا ہے اپنے عمل سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کی نیت، اور سب کچھ آپ نے مال و جان کو یعنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے، تو اس طرح آپ جنت میں گھر بنا لیں گے۔ کوئی ایکسٹرا آرڈینری کام کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، نہیں، نہ کوئی جنگلوں میں نکلنے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی گھر چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی، آپ آرام سے اپنا کام کاج کرتے رہو، تعلیم حاصل کرو، مرد حضرات تعلیم حاصل کریں، کاروبار کریں، کارخانہ بنائیں، دکان بنائیں، ملازمت کریں، جو بھی کریں آپ کی مرضی ہے۔ مقصود دنیا میں رہنے کی نیت اللہ، اور پھر اللہ کے لیے آپ نے یعنی اس کے بعد اخلاق کو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق بنانا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات انہوں نے اپنا لی ہیں جو بھی انسان کے لیے ہیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ جو ہے وہ ایک حدیث کا جملہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنا لو، اس میں رنگ جاؤ، اللہ کے اخلاق یعنی اللہ کی صفات۔ تو بہرحال یہ ساری ایک ہی بات ہے، تو اللہ کی صفات تو پھر جو انسانوں کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مظہر ہے، آپ نے حضور کی پیروی کرنی ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لیکن اس میں کوئی ایکسٹرا آرڈینری، میں بار بار کہہ رہا ہوں، لوگ مشکل سمجھتے ہیں لیکن مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ آسان میں نے آپ کو کہا، پہلے نیت بنا لی اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ آپ دوسری بات یہ ہے کہ اب کیا ہوگا، آپ کی ترجیحات میں آخرت ہو جائے گی۔ اب پہلے ترجیح آپ کی دنیا تھی، اب آخرت ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے ہر کام میں آپ نے للہیت آپ کی پیدا ہو جائے گی، ہر کام اللہ کے لیے اور اللہ کی وجہ سے کریں گے اور اللہ کے حکم کے تحت کریں گے، بس جنت میں آپ کا گھر تیار ہو جائے گا۔ باقی تو تفصیلات ہیں، آپ مزید دیکھ لیں، میں کہتا رہتا ہوں، لیکن یہ بڑا آسان کام ہے۔ اخلصوا دینہم للہ کے الفاظ ہیں قرآن پاک، انہوں نے اپنا طرز زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیا اور یہ اللہ کی طرف رجوع کر لی۔ اور میں آپ کو ایک آیت بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کی تسلی کے لیے، جو اکثر میں سناتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہو، یعنی نیت میں کھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اکثر آپ دیکھیں بعض اوقات لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ملاقات تو کر لیتے ہیں،
تو پھر جاتے ہوئے کہتے ہیں حضرت کوئی کاروبار میں مندی ہے، کوئی برکت کے لیے کوئی وہ تعویذ دے دیں. وہ تعویذ حضرت صاحب جو ہے تعویذ بھی دیتے تھے، آپ اس کو اپنی دکان میں لگا لیتے ہیں. یعنی یہ تو نیت کا کھوٹ ہو گیا آپ کی. آپ تو اللہ والوں کے پاس اللہ کے لیے جایا کریں، اللہ کے بارے میں ان سے سوال کیا کریں. دنیا تو جو مقدر میں ہے آپ کے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، وہ اس میں تعویذ وغیرہ کی کیا ضرورت ہے، آپ مجھے بتائیں. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ، ہمارا یہ ذہن اس طرف تیاری نہیں ہوتا، مائنڈ سیٹ، ہمارا مائنڈ ایک سیٹ ہو گیا ہے کہ بھئی دنیا، اول دنیا آخرت کے ساتھ، پھر ساتھ ساتھ آخرت. یہ غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے. اپنی نیت کو اللہ کے لیے خاص کر لیں اور اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا عزم کر لیں، اور دنیا سے محبت کی بجائے اللہ سے محبت کرنا سیکھ لیں. وہ کیسے ہوگی؟ وہ اہل اللہ کے آپ پاس جائیں گے، وہ آپ کو طریقہ کار بتا دیں گے. بہرحال صحبت ہے اور پھر اطاعت ہے اور محبت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام کوئی مشکل نہیں ہے. چاہنے والوں کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن جو نہ ہی چاہے ان کے لیے پھر بہت مشکل ہے. یعنی یہ تو دنیا کا آپ کا اصول ہے کہ دنیا میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ایک ارادہ ہوتا ہے، ایک اس کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں یکجا ہوتی ہیں تو پھر آپ کام کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ خاتون خانہ ہیں، دوپہر کا کھانا کھا لیا گیا، اب رات کو کھانے کو کچھ نہیں ہے. اب دیکھیں، ایک تو ضرورت ہے اور پھر ارادہ ہے، اور تو وہ ضرورت آپ کو، خاتون خانہ کو مجبور کرے گی کہ دوبارہ آپ شام کے لیے تیاری کریں. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. اسی طرح میں نے آپ کو کہا، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ نے دنیا میں رہ کر جنت میں اپنی سیٹ پکی کرنی ہے. آپ جو بھی اعمال کرتے رہیں گے، یعنی للہیت، اللہ کو مقصود بنا کر اللہ کے زندگی گزاریں گے آپ، تو اب ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول کے طریقے کے مطابق گزاریں گے. تو آپ یقین جانیں کہ آپ کی روحانی پرواز جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اور یہ پرواز ایسی ہوتی ہے کہ بسا اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن انسان ایک اللہ تعالیٰ اسے ایک مرتبہ عطا کر دیتا ہے. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ایسی بات ہے کہ قدرتی طور پہ، یعنی آپ ایک کام کرنا شروع کریں اور اس کے لیے کوشش کریں تو وہ کام ہو جائے گا. مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے چائے بنانی ہے. اب چائے بنانے کے لیے جو طریقہ کار ہے، اب یہ دعاؤں سے تھوڑی ہوگی. اس کے لیے تو آپ کی ایک تو ضرورت آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ چائے پینے والی، اگر آپ کی اپنی طلب ہے یا کسی اور کو کے لیے تو وہ مطالبہ کرے گا، یا آپ کی اپنی طلب ہے تو اس کے لیے پہلے تو طلب کو دیکھنا ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے آگے یعنی کچن میں جانا ہے، وہاں برتن لیں گی، پانی لیں گی، اس کو چولہے پہ رکھیں گے، چولہا جلائیں گے، اور پھر جب وہ پانی ابل جائے گا اس میں پتی ڈالیں، چینی ڈالیں، دودھ ڈالیں، تو اس کو جوش دیں تو چائے بن جائے گی. یہ اس طریقے سے ہے. یعنی یہ سارا معاملہ جو ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ جنت میں گھر بنانا مشکل نہیں ہے. آپ دیکھیں، سب سے پہلے زندگی گزارنے کی ایک نیت بنا لیں اور اس کی ضرورت محسوس کریں کہ ہاں، اللہ کی بندگی کے بغیر چارہ کار نہیں ہے اور میں نقصان میں رہوں گا یا رہوں گی نا. تو اس کے بعد آپ نے اللہ کو منزل بنا کے رسول کے طریقے کے مطابق اور مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں آپ زندگی گزارنا شروع کر دیں، اور آپ کا مقصود اللہ ہونا چاہیے. لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. تو جب آپ کا مقصود و مطلوب و محبوب بنا کے اللہ تعالیٰ کو زندگی گزاریں گی تو یقین جانیں کہ وہ کام آٹومیٹیکلی ہوتے رہیں گے. آپ اس کی فکر نہ کریں کہ میں کس مقام پہ ہوں. بھئی جو مقام پہ آپ کا جو بھی مقام ہے، لیکن آپ کو اللہ کی بندگی کرنی ہے. صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے. یعنی بعض اوقات لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، روحانی سفر ہے کیا نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھئی چھوڑو سب کچھ، تم اپنا کام کرو.
باقی وہ روحانی طور پہ اپنا کام ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی آپ کی پرواز جو ہے جاری رہے گی. آپ اپنا کام کرتے رہو، ادھر آپ کی پرواز جاری رہے گی. یہ میں صحیح بات کر رہا ہوں آپ کی روحانی پرواز کی. آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے گا. اس طریقہ کار کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو تزکیہ نفس ہو جائے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں دنیا میں داخل کر لے گا. آپ کا دل عرش الہی بن جائے گا. پھر کیفیت یہ ہوگی کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، یعنی وہ مقام احسان جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. امن اچھا بس یہاں تک ہے، ایک ہی آیت ہے، اب یہ بھی پوری نہیں ہے. بہرحال اب اس کا ترجمہ سنا دیں. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم آسمان والے رب سے بے خوف ہو گئے ہو؟ ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے. فاذا ہی تمور، کہ وہ اچانک لرزنے لگے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Are you confident that the one in heaven will not cause the earth to collapse beneath you as it spins? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.